دوستوں وہ تندور والا آدمی بہت ہی عجیب انسان تھا۔ راستے میں امام احمد بن حنبل گزر رہا تھا تو اس نے دیکھا کہ ایک تندور والے جو ہے وہ روٹی پکا رہا ہے، لیکن بہت ہی عجیب طریقے سے وہ روٹی پکا رہا ہے۔ جب وہ روٹی کو پکاتے اور اس طرح ٹپ دیتا ہے تو کہتا ہے استغفر اللہ، پھر جب دوسرا اس کو ٹپ دیتا ہے تو پھر کہتا ہے استغفر اللہ، جب اس کو بلن پر لگاتا ہے روٹی کو پھر کہتا ہے استغفر اللہ، جب اس کو تندور پر روٹی کو لگاتا ہے پھر کہتا ہے استغفر اللہ، جب پھر تندور سے روٹی نکالتا ہے پھر کہتا ہے استغفر اللہ، پھر جب اس کو اگلے فارغ کرتا ہے پھر کہتا ہے استغفر اللہ۔ تو امام احمد بن حنبل اس کو غور سے دیکھ رہا تھا، اس آدمی کو۔ تو جب وہ اس طرح کر رہا تھا تو امام احمد بن حنبل کے دل میں ایک خیال آیا کہ اس سے سوال پوچھو، تو اس نے ڈائریکٹ کہا کہ اے بھائی، آپ سے میں سوال کرنا چاہتا ہوں، کیا آپ کو استغفر اللہ نے کوئی فائدہ دیا ہے یا نہیں؟ تو اس تندور والے نے بہت عجیب جواب اس کو دے دیا اور کہا کہ اس استغفر اللہ کی ذکر کرنے سے اللہ نے مجھے تمام ارمان، جتنے بھی میرے دل میں ارمان آئے تھے، خواہشات تھے، جائز خواہش، اللہ نے اس کو پورا کر دیے۔ اب تک ایک بھی خواہش نہ ہے جو میرے دل میں ارمان آیا ہو اور اللہ نے اس کو پورا نہ کیے ہو۔ تو دوستو پھر کیا ہوا کہ امام احمد بن حنبل سے ان سے پوچھا کہ کوئی ایک ایسا ارمان، ایک ایسا خواہش ہے آپ کا جو ابھی تک آپ کی دل میں خواہش ہو، ارمان ہو، لیکن اب تک وہ پورا نہ ہوا ہو؟ تو اس روٹی والے نے اس سے کہا کہ جی ہاں، صرف ایک ارمان دل میں ہے اور میں اللہ سے مکمل یقین کے ساتھ کہتا ہوں اور استغفر اللہ کا ذکر پر مجھے مکمل یقین ہے کہ اللہ اس ذکر کی وجہ سے میرا وہ ارمان بھی پورا کر دے گا۔ تو امام احمد بن حنبل نے کہا کہ وہ ارمان کیا ہے؟ تو اس نے کہا کہ یہاں پر ایک عالم ہے جس کا نام امام احمد بن حنبل ہے اور وہ حدیثوں کا مدرس ہے اور لوگوں کو احادیث پڑھاتا ہے، اور سنا ہے کہ بہت تقوی دار انسان ہے، بہت پرہیزگار انسان ہے، بس اگر ان کے ساتھ ملاقات ہو جائے تو میرا وہ ارمان بھی پورا ہو جائے گا۔ تو جب امام احمد بن حنبل نے وہ بات سنی تو اس کی عجیب کیفیت رہی۔ اس نے اس روٹی والی سے کہا کہ اے بھائی میرے گلے لگ جاؤ، اے بھائی میرے گلے لگ جاؤ، میں ہی امام احمد بن حنبل ہوں، اللہ نے مجھے غلام بنا کر آپ کے ہاں بھیج دیا۔ تو دوستو اس واقعے سے پتہ چلتا ہے کہ اگر بندہ اپنے رب کے ساتھ اس تعلق کو قائم اور مضبوط رکھے تو پھر اللہ بھی اپنے بندے کے ہر خواہشات، ہر ارمان کو پورا کر دیتا ہے، اور ہمارے بھی خواہشات اللہ پورا کرتے ہیں۔ لیکن اگر ہم کیا کریں، دل سے مضبوط ارادے سے، مضبوط یقین کے ساتھ اللہ پر یقین رکھے اور اللہ سے مانگے۔ لیکن بھائی آج کل کا مسلمانوں کا وہ مضبوط ایمان نہیں ہے، اور علامہ اقبال کا ایک شعر بھی یاد آ گیا کہ تیرے سجدے کہیں تجھے کافر نہ کر دے اقبال، تیرے سجدے تجھے کہیں کافر نہ کر دے اقبال، کیونکہ تو جھکتا کہیں اور ہے اور سوچتا کہیں اور ہے۔ دوستو آج کل ہم نمازوں میں بھی ہم اللہ کے لیے کھڑے ہوتے ہیں، لیکن سوچ بزنس کی طرف ہوتا ہے، سوچ کہیں اور طرف ہوتا ہے۔ تو دوستو آپ پھر کہیں کہ پھر ہمارے اس طرح کے دعا قبول کس طرح ہوں گے؟ تو اگر انسان مضبوط ارادے سے اپنے اللہ کے ساتھ وہ تعلق کو مضبوط بنائے تو پھر اللہ کی طرف سے بھی بہت رحمتیں، انعامات و کرامات نازل ہو جاتے ہیں، جس طرح آپ لوگوں نے امام احمد بن حنبل اور اس تندور والے کا واقعہ سنا۔ اور مجھے امید ہے کہ آپ لوگوں کو یہ اسلامک سٹوری بہت پسند آ گئی ہوگی۔ اگر آپ لوگوں کو یہ ویڈیو پسند آ گئی تو مہربانی کر کے اس کو ثواب کی نیت سے آگے شیئر کریں۔
کیونکہ آپ کے شیئر کرنے سے مجھے اور بھی موٹیویشن مل جاتی ہے اور میں اس طرح کی ویڈیو آپ کے لوگوں کے سامنے لاتا ہوں۔ تو آج کے لیے ویڈیو کافی، آپ لوگوں کی بڑی مہربانی۔ اگر ابھی تک آپ لوگوں نے زوبی خان چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو مہربانی کر کے کلک ٹو سبسکرائب بٹن پر ابھی کلک کریں۔